بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ دنیا کے سرمایہ کاروں نے ترکی سے $8 ارب نکال لیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹرمپ انتظامیہ پر طلبہ کو ملک بدر کرنے پر مقدمہ۔ دنیا نے کورونا کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا پاکستان میں پب جی گیم پر پابندی ہمیشہ برقرار رہے گی؟ دنیا تقسیم ہو کر کورونا کو شکست نہیں دے سکتی، عالمی ادارہ صحت۔ چائنا نے ووہان کی لیبارٹری کی جھلک دنیا کو دکھا دی۔ کم جونگ ایک اچھے انسان ہیں، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، صدر ٹرمپ۔ وزن کم کرنے کا سادہ مگر غذائیت سے بھرپور نسخہ۔ دیوانگی یا پاگل پن سمارٹ نظر آنے کے لیے گلوکارہ نے 2 پسلیاں نکلوا دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ترکی سے غیر ملکی سرمایہ بہت تیزی سے واپس نکالا جا رہا ہے، جو صدر رجب طیب اردوان کی معاشی اہلیت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ اس سال جنوری سے لے کر اب تک اوورسیز سرمایہ کاروں نے ترک سٹاک سے $8 ارب کی رقم واپس نکالی ہے، جس کے بعد مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق استنبول سٹاک ایکسچینج میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم $32 ارب سے کم ہو کر $24 ارب رہ گیا ہے۔ سال 2013 تک یہ سرمایہ $82 ارب تھا اور 16 برس میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سٹاک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 50% سے کم ہو گیا۔ ترکی سے غیر ملکی سرمایہ نکلنے کی 2 وجوہات ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی وجہ ہے۔ بیرونی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کار کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کے دوران ایسی مارکیٹ سے نکلتے ہیں جہاں رسک ہو۔ سرمایہ کار بہت زیادہ دانش مند ہوتے ہیں، جبکہ ترکی کچھ زیادہ پرکشش مارکیٹ نہیں ہے۔ دوسری جانب اندرونی وجوہات کو دیکھا جائے تو ترک پالیسی سازوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ترکی میں رقم لانا مشکل بنایا ہوا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کے اتحادی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سرمایہ کار استنبول سٹاک مارکیٹ میں خود کار ٹریڈنگ کے ذریعے گڑبڑ کرتے ہیں۔ اتحادیوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے ایسے سرمایہ کاروں کو ترکی میں تجارت کرنا مشکل ہو جائے۔ غیر ملکی سرمایہ کا نکلنا ترک معاشی ترقی کو کمزور کر سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے پہلے ہی سرمایہ کاری کم ہو چکی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جبکہ ترک کرنسی کو بھی چیلنج کا سامنا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے آن لائن کلاسز لینے والے غیر ملکی طلبہ کو ملک سے نکالنے کے اعلان کے بعد امریکہ کی معتبر سمجھی جانے والی یونیورسٹی ہارورڈ نے حکومت پر کیس کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے اس حکم نامے کو روکا جائے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کا یہ فیصلہ طلبہ کو ذاتی اور مالی طور پر بہت زیادہ متاثر کرے گا۔ گزشتہ روز امریکہ کے محکمہ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ نان امیگرنٹ F1 اور F2 طالب علم جن کی تمام کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، وہ کورس مکمل کرنے کے لیے امریکہ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر طلبہ خزاں کے سیمیسٹر کے دوران امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کوئی کورس لینا ہوگا جہاں آف لائن کلاسیں جاری ہوں۔ ادارے کا کہنا تھا کہ قواعد کی پاسداری نہ کرنے والوں کو ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے ریکارڈ مریضوں کے باوجود امریکی صدر تعلیمی اداروں کو ستمبر میں کھولنے پر زور دے رہے ہیں۔ امریکہ میں اکثر کالجز اور یونیورسٹیوں نے خزاں سیمیسٹر کے منصوبے کا اب تک اعلان نہیں کیا ہے کہ ایک تعلیمی ادارے ایسے ماڈل پر غور کر رہے ہیں جس میں آن لائن اور آف لائن کلاسز دونوں ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ 40% انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو کیمپس آنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ان کے لیے کلاسز آن لائن ہی ہوں گی۔ دوستو، پورے امریکہ میں 10 لاکھ سے زائد غیر ملکی طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ چین کے شہر ووہان میں پچھلے سال دسمبر میں کورونا مریض سامنے آئے تو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وبا دنیا کی معیشت، تجارت اور رہن سہن سمیت طرز زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ کورونا 5 لاکھ سے زائد انسانوں کی جانیں لے چکا ہے، 1 کروڑ سے زائد مریض اور عالمی معیشت کو خربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ جبکہ دنیا کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کورونا کی زد میں نہ آیا ہو۔
کورونا بنیادی طور پر دو طریقوں سے انسانی صحت کو متاثر کرتا ہے، ایک جسمانی اور دوسری نفسیاتی۔ اس موذی مرض کے جسمانی نقصانات کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش اب بھی جاری ہے۔ آغاز میں کہا گیا کہ یہ سانس کے نظام کو جگڑ لیتا ہے، پھر تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کہا گیا کہ یہ کورونا پھیپھڑوں کو ناکارہ بنا دیتا ہے، لیکن ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ کورونا پھیپھڑوں کے علاوہ انسانی جسم کے دیگر اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر ایرک کوپول کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ محض سانس لینے کے نظام پر حملہ کرتا ہے، لیکن یہ تو جگر، دماغ اور گردوں پر بھی حملہ کرتا ہے، اور یوں یہ کئی اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کو ذہنی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سر کا چکرانا، نیند، بے ہوشی جیسی کیفیت اور کنفیوژن بھی شامل ہے، جبکہ اس مرض سے مکمل شفا یابی ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے دنیا کی معیشت کو ایسے بحران کا سامنا ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ مغربی ملکوں کی معیشتیں منفی رجحان ظاہر کر رہی ہیں، جبکہ چائنا کی اقتصادی ترقی کی شرح گھٹ کر صرف 1% رہ جائے گی۔ جنوبی ایشیا کے ملک بھارت اور پاکستان بھی بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ سماجی فاصلوں کی طرح دنیا کے کئی ملکوں کے مابین تعاون بھی محدود ہو گیا ہے۔ ان حالات میں انٹرنیٹ وہ واحد ذریعہ تھا جس نے دنیا کو جوڑے رکھا۔ 1860 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ دنیا کے اتنے زیادہ ممالک اقتصادی تنزلی کا شکار ہوئے ہیں۔ جنوبی امریکہ اور ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں لاکھوں افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ خوراک کی بروقت ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں فلاحی تنظیموں نے خوراک کی فراہمی اور مالی مدد کے ذریعے بے روزگار اور غریب لوگوں کی تکالیف کو کم کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عالمی وبا کے حوالے سے ملکوں کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ پاکستان میں پب جی گیم پر پابندی برقرار رکھنے یا بحال کرنے پر فیصلہ جمعرات 9 جولائی کو ہوگا۔ پی ٹی اے نے پب جی گیم پر دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے تمام شکایت کنندگان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 1 جولائی سے پی ٹی اے نے پب جی گیم پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ پی ٹی اے کو بھیجا تھا۔ پب جی گیم کے نوجوانوں پر نفسیاتی اثرات کے باعث بندش کا فیصلہ کیا گیا تھا، جبکہ لاہور میں 2 بچوں نے گیم کھیلنے کی اجازت نہ ملنے پر اپنی جان لے لی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری عبدالحسیب ناصر کی درخواست پر سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی اے کے وکیل سے سوال کیا کہ پب جی کیا ہے، گیم ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے؟ پی ٹی اے کے وکیل نے بتایا کہ یہ ایک لنک ہے جس کو پی ٹی اے نے عارضی طور پر معطل کیا ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کو شکست دینے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ تمام ممالک متحد ہو کر کورونا کے خلاف لڑیں۔ دنیا تقسیم ہو کر کورونا کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایسا کرنے سے صرف دشمن کو ہی فائدہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کا بیان امریکی حکام کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے WHO سے علیحدگی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ امریکہ 6 جولائی 2021 کو عالمی ادارہ صحت کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دوستو، امریکہ عالمی ادارہ صحت کی مالی معاونت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جو سالانہ $450 ملین فراہم کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر چائنا کا ساتھ دینے کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد عالمی ایجنسی کی فنڈنگ معطل کر دی گئی تھی، جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد صدر ٹرمپ کا عالمی ایجنسی سے نکلنے کا فیصلہ واپس لیں گے۔ چائنا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اس لیبارٹی کی جھلک دکھائی ہے جو کورونا سے متعلق مختلف سازشی نظریات کا مرکز بنی ہوئی ہے، جبکہ چائنا کی کوشش ہے کہ وہ ان دعووں کو غلط ثابت کرے کہ یہ مرکز عالمی وبا کا سبب بنا تھا۔ جب سے کورونا منظر عام پر آیا ہے، چائنا کا ووہان انسٹیٹیوٹ برائے وائرالوجی مختلف سازشی تھیوریز کا شکار رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر امریکی عہدیداروں نے بارہا یہ اشارہ کیا ہے کہ کورونا اس لیبارٹی سے لیک ہوا ہے یا اسے جان بوجھ کر اس لیبارٹی سے بنایا گیا ہے۔
یہ پہلا موقع ہے کہ اس لیبارٹری کے اندر کی فوٹیج دنیا کے لیے جاری کی گئی ہے۔ فوٹیج میں 4 لیب دکھائی گئی ہیں جہاں مہلک ترین کلاس 4 کے کورونا پر 2017 سے کام کیا جا رہا ہے۔ فوٹیج میں لیبارٹری کے کام کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں دی گئی، صرف شیشے کی دوسری طرف لیبارٹری کے اندر کی صورتحال دکھائی گئی ہے، اور کیمرہ لیبارٹری کے اندر نہ لے کر جانے کے پیچھے حفاظتی پروٹوکول وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ووہان نیشنل بائیو سیفٹی لیبارٹری کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ لیبارٹری میں کوئی لیکیج اور نہ ہی کوئی انسانی انفیکشن ہوا ہے۔ چائنا کے شہر ووہان میں سامنے آنے والے کورونا کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کورونا چمگادڑوں سے کسی اور جانور میں گیا جہاں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ چینی اہلکاروں نے کورونا کے پھیلاؤ کے آغاز میں کہا تھا کہ کورونا شاید ووہان کی ایک مارکیٹ سے پھیلا ہے جہاں پر زندہ اور جنگلی جانوروں کی فروخت ہوتی ہے، مگر ابھی تک اس کی مزید نشاندہی کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ تھیوری کہ کورونا کو لیبارٹری میں بنایا گیا ہے مہینوں تک انٹرنیٹ پر رہا، اور اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے اس تھیوری کا ذکر کیا۔ آسٹریلیا اور امریکہ نے وبا کے پھیلنے کے آغاز کے حوالے سے تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ عالمی ادارہ صحت اس ہفتے کے آخر میں اپنا نمائندہ چائنا بھیج رہا ہے جہاں کورونا کے سامنے آنے کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ایک اچھے انسان ہیں، وہ مجھ سے ایک اور ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کم جونگ کے ان کے ساتھ ملاقات مفید ثابت ہونے کے اشارے ملے تو ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ انٹرویو کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ کیا ملاقات مفید ثابت ہو سکتی ہے، جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کم جونگ کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات مفید ثابت ہوگی۔ وزن کم کرنے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک صبر آزما کام ہے جس میں مزیدار کھانوں اور ڈشز سے دور رہنا پڑتا ہے، جبکہ بہت سے افراد طرح طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ سے کئی دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور یوں وزن تو کم نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا مرض گلے پڑ جاتا ہے۔ آج ایک ایسا نسخہ میرے ہاتھ آیا ہے جو نہ صرف وزن کم کرے گا بلکہ آپ کو دیگر بیماریوں سے بھی نجات دلائے گا۔ اس نسخے میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جن میں وٹامنز اور فائبر اتنی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ایک لمبے عرصے تک آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت سے دور رکھتا ہے۔ مثلاً بادام کے اندر قدرتی طور پر وٹامن شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مناسب استعمال بھرپور توانائی فراہم کرتا ہے اور مزید بھوک لگنے سے روکتا ہے، لیکن چاکلیٹ میں لپٹے بادام استعمال نہ کریں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ دن بھر میں ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سیب آپ کو موٹاپے سے بھی دور رکھتا ہے؟ سیب میں 4 سے 5 گرام فائبر ہوتے ہیں جو نہ صرف میٹھے اور ذائقے دار بلکہ کافی دیر تک آپ کو کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سیب میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں ضروری وٹامن اور منرل شامل کرتا ہے۔ بظاہر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ناشپاتی موٹاپا کرتی ہے، لیکن نہیں، ناشپاتی پروٹینز اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے یہ وزن کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کافی دیر تک کھانے سے دور رکھتی ہے۔ لال یا سبز مرچ اپنے اندر وٹامن سی رکھتی ہے جو آپ کے جسم کو مناسب مقدار میں وٹامنز فراہم کرتی ہے۔ اسے آپ سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے مشروب میں چینی شامل کرنے کی بجائے اگر صرف ایک چٹکی دار چینی شامل کر لی جائے تو یہ نہ صرف جسم میں توانائی بڑھا دیتی ہے بلکہ انسولین کے اخراج کے عمل کو بھی آہستہ کر دیتی ہے۔ انڈے کی سفیدی وزن کو تیزی سے کم کرنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے۔ اس میں موجود وٹامنز آپ کے جسم کو کافی دیر بھرا ہوا رکھتی ہے، اور ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال بہترین انتخاب ہے۔ فیشن انڈسٹری میں خوبصورت اور دبلا نظر آنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کی ورزش کو اپنا معمول بنایا جاتا ہے، لیکن ہم اسے دیوانگی کہیں یا پاگل پن کے ایک امریکی گلوکارہ نے دبلا نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں ہی نکلوا دیں۔ امریکی ریاست میکسیکو کی 42 سالہ گلوکارہ تھالیا سودی نے کمر پتلی کرنے اور دبلا پتلا نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں نکلوا دیں۔
اور پھر انہیں ایک شیشے کے باکس میں ڈال کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا۔ ان کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ انہوں نے کافی عرصے سے اپنی 2 پسلیاں نکال رکھی ہیں اور انہیں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اپنی پسلیوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ دوستو، تھالیہ سعودی گلوکارہ کے ساتھ ساتھ ایک اداکارہ، مصنفہ اور شاعرہ بھی ہے اور انہیں لاطینی پاپ ملکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے دوستو کہ اب اس حرکت کے بعد اسے ایک بیوقوف کے طور پر بھی جانا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔